کرام، کربلا درسگاہ ہے، کربلا ایک مکتب ہے جس سے ہمیں کچھ لینا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب سمجھ آ جائے مومنین کرام۔ جب 1979 میں ایران میں ایک انقلاب آیا، جس انقلاب کو خود اس انقلاب کے رہبر نے یہ نام دیا کہ ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ملا ہے، اور فرمایا کہ ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم، کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ محرم اور سفر کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا تعلق کربلا والوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حسین ابن علی علیہ السلام کے کاروان سے ہے، اور ہماری جنگ یزیدیت سے جنگ ہے، ہماری جنگ وقت کے یزید کے ساتھ جنگ ہے۔ بس یہ سب کچھ جو ہوا وقوع پذیر ہوا، ایک انقلاب جو آج بھی باقی ہے اور پوری دنیا میں تشیع کا تحفظ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں تشیع کی محافظت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں شیعہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نے یہ سب کچھ دیکھا، وہ 33 روزہ حزب اللہ کی جنگ ہو یا وہ 8 سالہ جنگ جو مسلط کی گئی ان شیعان حیدر کرار کے خلاف، تو دشمن اس بات پہ مجبور ہوا کہ آخر دیکھا جائے کہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، افرادی قوت، اسلحے کی طاقت اور تمام ممالک کی مدد ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو شکست نہیں دے پا رہے۔ تو اسرائیل نے ایک جاسوس بھیجا، اپنا جاسوسی ٹیم بنائی اور اس جاسوسوں کو ایران میں بھیجا اور یہ ٹاسک دیا، ان کو یہ کام دیا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر ان ایرانیوں کے پاس کیا ہے، ان شیعوں کے پاس کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے مقابلے میں ثابت قدم کھڑے ہیں، جاؤ اور اس چیز کو معلوم کرو۔ یہ جاسوسی گروہ ایران کے اندر آیا اور اس نے بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں وقت گزارا۔ وقت گزرنے کے بعد وہ جو ایک نقطہ تھا، وہ جو ایک مرکز و محور تھا جس کو وہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے، بالآخر اس کو تلاش کیا اور واپس گئے اور رپورٹ دی کہ ہم نے اس ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک چیز کو معلوم کر لیا ہے۔ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس اس سے بھی ایک سخت چیز ہے، اس سے بھی ایک قوی چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے آخر جو ہمارے اس ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ہمارے اس دفاعی سسٹم سے بھی زیادہ مؤثر ہے، زیادہ قوت رکھتی ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی چیز کا نام دیا، کہا کربلا۔ کہا کہ یہ لوگ پیروان سید الشہداء ہیں اور کربلا سے انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ عزت کا راستہ کیا ہے اور ذلت کا راستہ کیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ ایہات من الذلہ، میں جو فرزند زہرا ہوں، میں جو فرزند حیدر کرار ہوں، میں جو طہارت و عصمت کا مصداق ہوں، تو میں نجاست کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، میں رجس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا ایہات من الذلہ، یہ رجس بہت دور ہے مجھ سے، یہ رجس فرزند زہرا سے بہت دور ہے، یہ نجاست فرزند زہرا سے بہت دور ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ کربلا ایک ایسی طاقت ہے کہ جب تک ان کے پاس کربلا اور سید الشہداء جیسی عظیم ہستی ہے اس وقت تک تم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔